یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار کہا ہے کہ میرے نبی کی اطاعت کرو، جیسے میرے پیارے نبی نے بتایا ہے وہی کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اس کے علاوہ کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ ایک بات، اب صحابہ کرام کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، میرے نبی کے صحابہ جیسا تمہارا ایمان ہوگا تو تم ہدایت یافتہ ہو۔ تو صحابہ کرام کا طرز زندگی دیکھیں، اطاعت رسول دیکھیں، بلکہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ تو کسی نے کہا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ آپ اپنے بھتیجے کی طرف سے آپ کو اللہ نے بڑا دیا ہے تو اونٹوں کا عقیقہ کریں، اونٹ عقیقے میں کریں۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ بڑی اچھی بات تھی، اونٹ ایک بڑا جانور ہے، زیادہ صدقہ ہوگا، زیادہ مال خرچ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے عقیقہ کرنا۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں ایسے کاموں سے، میں ایسے کاموں سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، میں تو وہی کروں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ ہے 2 بکریاں ذبح کرنا، تو ہم 2 بکریاں ہی ذبح کریں گے، اونٹوں کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے اور ایسے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب غور کریں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں آپ کا جو طریقہ ہے، آپ نے جو کیا ہے، صحابہ کرام کا جو عمل رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ صرف 4 جانور ہیں، 4 قسم کے جانور، 8 جانور، 4 جوڑے، 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو آپ نے زندگی میں خود قربانی کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بکری اور بکرا ایک جوڑا ہو گیا، ایک قسم کے جانور، بھیڑ اور مینڈا، اور اسی میں دمبا اور دمبی بھی ہے، یہ ایک ہی جنس ہے، اور ایسے گائے اور بیل، اونٹ اور اونٹنی، یہ 4 قسم کے جانور ہیں، اور ان کا نام تو قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ من الزان، سورۃ الانعام 8واں پارہ ہے، من الزان اثنین ومن الماعز اثنین ومن البقر اثنین ومن الابل اثنین، اور ان 4 جانوروں کے، 4 جوڑوں کے نام کے بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے، ان میں سے نر مادہ کوئی بھی اللہ کے حضور ذبح کرو، اور یہی وہ جانور ہیں، انہی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانور ذبح کرتے رہے، اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور جانور ذبح نہیں کیا ہے، اور نہ ہی کبھی کسی اور جانور کا نام لیا ہے کہ یہ بھی کر لیا کرو، حالانکہ حلال جانور اس وقت بھی اور موجود تھے اور آج بھی اور موجود ہیں۔ لیکن عمل قابل قبول کب ہوگا؟ جب سنت کے مطابق ہوگا۔ پیارے آقا جن سے ہم محبت سب سے زیادہ کرتے ہیں، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن پر ہمارا ایمان ہے کہ دین اسلام انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے، تو میرے بھائیو انہوں نے یہی پہنچایا ہے کہ قربانی صرف 4 جانوروں میں سے ہے۔ اب مثال کے طور پر، ہاں مجبوری الگ بات ہے، اب منڈیاں بری پڑی ہوتی ہیں، اتنی بری پڑی ہوتی ہیں منڈیاں کے عید الاضحیٰ کے بعد، ایام تشریق گزرنے کے بعد بھی لوگ بکریاں بکرے، بیڑے مینڈے، دمبے دمبیاں، گائے بیل اور اونٹ اونٹنیاں، ایسے جانور جو سنت سے ثابت ہیں، جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے اور جو احادیث میں بار بار آپ نے بتایا ہے، وہ جانور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قربانی کیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے، وہ جانور لوگ ایام تشریق گزرنے کے بعد بھی منڈیوں سے واپس گھروں کو لا رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں وہ نظر نہیں آتے۔ بڑی منڈی میں ہمیں بیڑیں، بکریاں اور گائے بیل اور اونٹ اونٹنیاں یہ سارے بڑے پڑے ہوتے ہیں، ہم کٹے کے پیچھے پڑے ہوئے، پتہ نہیں کیا گیا ہے۔ وہ طریقہ پسند ہی نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جو کر کے دکھایا۔ ہاں اگر ساری منڈیاں جہاں تک ہماری پہنچ ہے ہم نے تلاش کی، نہ کوئی بھیڑ ہے، نہ کوئی بکری ہے، نہ کوئی بکرا، نہ مینڈا، نہ بیل، نہ گائے، نہ اونٹ، نہ اونٹنی، یہ سارے جانور شاڑ ہیں، کچھ نہیں مل رہا ہے، صرف ایک کٹا ہی کٹا رہ گیا، تو کر لو۔ گائے کی نسل سمجھ کے، گائے کی جنس سمجھ کے، مجبوری کی حالت میں کر لو، لیکن خدا را ایسے طریقے کو نہ چھوڑیں جو سنت طریقہ ہے۔ اپنی عقل کو درمیان میں نہ لائیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی پناہ، ہم اپنی عقل کو دین میں داخل نہیں کرتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جو آپ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہی کریں گے، اونٹ نہیں، بکری، کیونکہ آپ نے عقیقے میں بکری ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو میرے بھائیو اگر آپ کو بھی کوئی کہے نا کٹے کی قربانی، بھینس کی کرو، انہیں کہو اللہ کی پناہ، کٹا، بھینس، یہ جانور
صحیح ہے، حلال ہیں، ان کا گوشت ہم کھاتے بھی ہیں، لیکن قربانی صرف وہی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور ہمیں بتائی ہے۔